کسی نے لکھا کہ سیدہ صغرا بیمار کی وجہ سے چھوڑا گیا، کسی نے لکھا کہ سواری کم تھی اس لیے، کسی نے مسافر کی وجہ سے، کسی نے کہا کہ شادی شدہ تھی اس لیے بغیر شوہر کے اجازت کے بغیر لے کر نہیں گیا۔ لیکن آؤ میں ایک روایت اور سنا دوں۔ جب سیدہ صغرا کو پتا کہ جانے والوں میں میرا صحیح نام نہیں لکھا گیا ہے، سیدہ صغرا دوڑ کر علی اکبر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بھائی مجھے ساتھ میں لے کر نہیں جاؤ گے کیا؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی ہوں۔ علی اکبر نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر سیدہ صغرا قاسم کے پاس آتی ہے، بھائی مجھے ساتھ میں لے کر نہیں جاؤ گے کیا؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی ہوں۔ قاسم نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر سیدہ صغرا چچا عباس کے پاس آتی ہے، چچا مجھے ساتھ میں لے کر نہیں جاؤ گے کیا؟ مجھے یہی چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ لیکن چچا عباس نے ساتھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر 6 ماہ کا بچہ علی اصغر کے پاس آتی ہے، وہ یار سیدہ صغرا نے گود میں اٹھایا ہے، اپنے سینے سے لگایا ہے۔ اس کے بعد سیدہ صغرا کہتی ہے او بھائی اپنی بہن کو مت بھول جانا، او بھائی مجھے ساتھ میں لے کر نہیں جاؤ گے کیا؟ مجھے یہی چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ لیکن علی اصغر نے چہرہ پھیر لیا۔ اس کے بعد سیدہ صغرا اپنے بابا حسین کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے بابا مجھے ساتھ میں لے کر نہیں جاؤ گے کیا؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی ہوں۔ حسین فرماتے ہیں نہیں بیٹی تم نہیں جاؤ گی، یا آپ کی بہن سیدہ زینب آپ کے ساتھ نہیں جا رہی ہے۔ جب آپ کی بہن سیدہ زینب جا سکتی ہے پھر اکبر کی بہن صغرا کیوں نہیں جا سکتی ہے؟ اصغر کی بہن پھر کیوں نہیں جا سکتی ہے؟ میرے حسین فرماتے ہیں بیٹی اب تک تو اس راز کو پردے میں رکھا تھا، لیکن آج اس راز سے پردہ فاش کر رہا ہوں، آج اس راز سے پردہ ہٹا رہا ہوں۔ او بیٹی جب میرا نکاح ہوا، جب میں دلہا بنا، دادا کی یاد نے رلایا، ماں کی یاد نے رلایا۔ کاش اگر آج میرے دادا ہوتے تو آج اپنے ہاتھوں سے حسین کو دلہا بناتے۔ کاش اگر میری ماں فاطمہ ہوتی تو آج اپنے ہاتھوں سے مجھے دلہا بناتے۔ میں اتنا رویا اتنا رویا، روتے روتے راتوں دن گزر گئے۔ جب میں رات میں سویا خواب میں مدینے والے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں اور آقا فرماتے ہیں حسین کیوں رو رہے ہو؟ تم جانتے ہو تمہارا رونا مجھے گوارا نہیں ہے۔ حسین فرماتے ہیں نانا میں اس لیے رو رہا ہوں جب میرا نکاح ہوا، جب میں دلہا بنا، جب نانا کا جلوہ نظر نہ آیا مجھے رونا آ گیا، جب ماں کا چہرہ نہ دیکھا مجھے رونا آ گیا۔ آقا فرماتے ہیں بیٹے ذرا بتا تو صحیح کوئی طریقہ تو ہوگا جس سے تمہارا رونا بند ہو جائے، کوئی طریقہ تو ہوگا جس سے تمہارا درد کم ہو جائے۔ حسین فرماتے ہیں نانا ہاں ایک طریقہ ہے۔ کہا کون سا طریقہ ذرا بتا تو صحیح۔ حسین فرماتے ہیں نانا آپ رب سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیجئے اللہ ایک بیٹا ایسا دے دے جن کا چہرہ آپ کے چہرے سے ملتا ہو، اور ایک بیٹی ایسی دے دے جن کا چہرہ میری ماں فاطمہ کے چہرے سے ملتا ہو۔ اس دعا کے بعد جب علی اکبر پیدا ہوئے اور یار چہرہ علی اکبر کا تھا لیکن جلوہ مصطفیٰ کا نظر آ رہا تھا، اس دعا کے بعد جب سیدہ صغرا پیدا ہوئی چہرہ سیدہ صغرا کا تھا لیکن جلوہ سیدہ فاطمہ کا نظر آ رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی آپ سبات بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب سبحان اللہ۔ آپ تھوڑا اور تیور میں آئے، پھر میں دل نہیں بلکہ کلیجی نہیں بلکہ کلیجہ دے کر جاؤ۔ جب سیدہ صغرا کو لگا کہ اب مجھے کوئی لے جانے والا نہیں ہے، جب سیدہ صغرا کو لگا کہ اب مجھے کوئی لے جانے والا نہیں ہے، دوڑ کر آتی ہے آواز لگاتی ہے ماں فضہ کہاں ہو؟ ہاں بیٹی بولو کیا بات ہے؟ ماں فضہ ایک کاغذ اور قلم لا۔ وہ بیٹی کاغذ قلم کیا کرو گی؟ ایک وصیت تحریر کرنی ہے۔ بیٹی کون سی وصیت؟ سیدہ صغرا کہتی ہے او ماں ایک وصیت تحریر کرنی ہے، جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے میں 5 لوگ شامل نہ ہو۔ سیدہ فضہ کہتی بیٹی ذرا بتا تو صحیح وہ 5 لوگ کون ہیں؟ سیدہ صغرا کہتی
کرتی ہے علی اکبر سے کہہ دینا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں شامل نہ ہو۔ بیٹی ذرا بتا تو صحیح علی اکبر کا قصور کیا ہے؟ سیدہ صغرا کہتی ہے اگر جانے والوں میں میرا نام علی اکبر لکھا دیتے تو آج مجھے مدینے میں نہیں چھوڑا جاتا، اگر میرے حق میں حمایت کر دیتے آج مجھے مدینے میں نہیں چھوڑا جاتا۔ بیٹی دوسرا کون ہے؟ قاسم سے کہہ دینا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں شامل نہ ہو۔ بیٹی تیسرا کون ہے؟ چچا عباس سے کہہ دینا جب میرا انتقال ہو جائے تو چچا عباس میرے جنازے میں نہ آئے۔ بیٹی چوتھا کون ہے؟ علی اصغر سے کہہ دینا جب میرا انتقال ہو جائے جب وہ بڑا ہو جائے تو میرے جنازے میں نہ آئے۔ بیٹی پانچواں کون ہے؟ سیدہ صغرا کہتی ہے میرے بابا حسین سے کہہ دینا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں نہ آئے، اس لیے میں اپنے بابا سے ناراض ہوں۔ وہ یار جیسے اتنی سی بات سیدہ صغرا نے کہی تھی میرے امام دوڑ کر آتے ہیں، اپنی بیٹی سیدہ صغرا کو سینے سے لگایا ہے۔ او بیٹی ذرا بتا تو صحیح، او بیٹی ہو سکتا ہے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جنازے میں علی اکبر آ جائے، ہو سکتا ہے قاسم تمہارے جنازے میں آ جائے، ہو سکتا ہے چچا عباس تمہارے جنازے میں آ جائے، ہو سکتا ہے علی اصغر تمہارے جنازے میں آ جائے، لیکن او بیٹی تیرا بابا حسین تمہارے جنازے میں نہیں آئے گا۔ آج میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، او بیٹی اب واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ او یار جیسے اتنی سی بات امام نے کہی تھی سیدہ صغرا کہتی ہے او بابا آپ کو مجھے ناراض کرنا مقصد نہ تھا، میں تو آپ کو منانا چاہتی ہوں۔ حسین فرماتے ہیں بیٹی یہ مت سمجھنا کہ آج میں تجھے مدینے میں چھوڑ کر تنہا جا رہا ہوں تو جنت بھی تیرا بابا حسین تجھے تنہا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ او بیٹی تیرا حسین وعدہ کرتا ہے حسین اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا، او بیٹی جب تک تو جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی۔ پھر میرے امام نے تسلی سمجھایا، اس کے بعد پھر مدینے سے روانہ مکے میں اس قدر میرے امام کو مجبور کیا کہ مکے چھوڑنے پر بھی مجبور ہو گئے۔ اب مکہ سے کربلا محرم کی 2 تاریخ تھی، کربلا کے سرزمین پر میرے امام پہنچے۔ 7 محرم کو پانی بند کیا، 10 محرم کو دن۔ اب ذرا ذہن قریب کریں، محرم کی 9 تاریخ کی شب ہے، محرم کی 9 تاریخ کی شب ہے۔ میرے امام اپنی بہن سیدہ زینب کے خیمے سے نکلتے ہیں اور میرے امام اپنے خیمے کی طرف چلی آ رہے ہیں، اور ساتھ میرے امام نے دیکھا کہ میدان کربلا میں ایک لمبے بال والی خاتون ہے جو کربلا کی مٹی کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں آپ کون ہے؟ آپ کو اس ویرانے میں کیا کام پڑ گیا ہے؟ آپ کون ہے ذرا بتا تو صحیح، آخر آپ کو اس میدان کربلا کی مٹی سے اتنی محبت کیوں ہے، اتنا پیار کیوں ہے؟ آواز آتی ہے بیٹے میں کوئی پرایا نہیں ہو، لفظ جگر میں کوئی اجنبی نہیں ہو، بیٹے میں اس نیت سے صاف کر رہی ہوں، اور بیٹے میں اس لیے یہ سوچ کے صاف کر رہی ہوں کل اسی میدان میں میرا لفظ جگر حسین گرے گا، کہیں جسم کے اندر کنکریاں نہ چل جائے۔ وہ صاحب جیسے اتنی سی بات میرے امام نے سنی تھی، میرے امام فرماتے ہیں یہ آواز کسی اور کی نہیں ہے بلکہ یہ آواز میری نانی جان حضرت عائشہ کی آواز لگ رہی ہے۔ میرے امام دوڑ پڑے اور میرے امام فرماتے ہیں وہ نانی جان ذرا بتا تو صحیح اس وقت تو کہاں گئی تھی جس وقت آپ کا چمن لوٹا جا رہا تھا؟ نانی جان اس وقت کہاں گئی تھی جس وقت آپ کا لفظ جگر لوٹا جا رہا تھا؟ وہ یار آواز آتی ہے وہ شہزادے میں تجھ سے دور کب ہوئی ہو، بڑا خوبصورت امتحان دے رہے ہو، اس میدان پہ تو تنہا نہیں ہو حسین بلکہ اس میدان پہ تیرے نانا محمد رسول اللہ بھی آئے ہوئے ہیں، تیرے بابا مولا علی بھی آئے ہوئے ہیں، تیری ماں سیدہ فاطمہ بھی آئی ہوئی ہے، تیرے بھیا حسن بھی آئے ہوئے ہیں، آدم صفی اللہ بھی آئے ہوئے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اس میدان پہ تو تنہا نہیں لال بلکہ سارے نبیوں کی جماعت آ چکی ہے۔ محرم کی 9 تاریخ کی شب ہے جب عمر بن سعد نے اعلان کیا حسین
یا تو ہاتھ دے دو یا تو سر دے دو۔ میرے امام نے فرمایا کہ سر تو دے سکتا ہوں لیکن ہاتھ نہیں دے سکتا۔ تو عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے سر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بولا آج کی رات مہلت دی جائے، آج کی رات مہلت دی جائے۔ مہلت مل گئی۔ میرے امام نے اپنے غلاموں کو بلایا، میرے غلاموں یزید میرے خون کے پیاسے ہیں، تم میں سے جو جانا چاہتے ہو واپس چلا جائے۔ کوئی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آیا ہے، کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر آیا ہے، کوئی اپنے بچے کو چھوڑ کر آیا ہے۔ حسین ناراض نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں اپنے نانا سے کہہ کے حسین تجھے جنت دلا دے گا۔ لیکن کوئی غلام نے جانے کی تیاری نہ کی۔ پھر میرے امام نے فرمایا ٹھیک ہے تو آج کی رات رب کو منا لو، آج مہلت مل گئی ہے، آج کی رات رب کو منا لو۔ ہو سکتا ہے زندگی کی آج آخری۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، پیغام کربلا، پیغام کربلا، حضرت علامہ شمس الدین صاحب سبحانی، سرزمین ارگ و باد، سبحان اللہ۔ میرے امام نے فرمایا میرے غلاموں آج کی رات رب کو منا لو، ہو سکتا ہے زندگی کی یہ آج آخری رات ہو، بندگی کی بھی آخری رات۔ تمام غلام اپنے اپنے خیمے کے اندر جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ اور صاحب ہر خیمے سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، ہر خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ اپنے 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 خیمے میں اللہ کی عبادت کرتے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ جب رات کا آخری پہر گزرا ہے، جب فجر کا وقت ہوا ہے، میرے امام نے فرمایا بیٹے علی اکبر جا میدان کربلا میں جا اور جا کر اذان پڑھ دے۔ علی اور میرے امام نے فرمایا علی اکبر کربلا کے میدان میں اذان پڑھ دے، اور جب کربلا کے میدان سے واپس آنا تو کربلا کے میدان کو جائزہ لیتے آنا۔ وہ یار علی اکبر اٹھے ہیں اور میدان کربلا میں پہنچے ہیں، جا کے علی اکبر نے اذان پڑھی ہے۔ جب میدان کربلا سے اذان کے بعد واپس لوٹنے لگے، علی اکبر نے میدان کربلا کو چکر لگانا شروع کیا تو علی اکبر نے دیکھا کہ میدان کربلا میں ایک نقاب پوش والی خاتون ہے جو سسکیاں لے کے رو رہی ہے اور اپنے دوپٹوں سے کربلا کے میدان کربلا کی مٹی کو صاف کر رہی ہے۔ علی اکبر فرماتے ہیں اے معجمہ ذرا بتا تو سکی آپ کون ہیں، آپ کو اس ویرانے میں کیا کام پڑ گیا ہے؟ لیکن کوئی آواز نہ آئی، کوئی جواب نہ ملا۔ علی اکبر دوڑتے ہوئے بابا حسین کے پاس آتے ہیں، وہ بابا جا کے میدان کربلا میں اذان پڑھی، اور جب اذان کے بعد کربلا کے میدان کو جائزہ لینے لگا، ایک خاتون کو دیکھا، نقاب پوش والی خاتون تھی جو سسکیاں لے کے رو رہی تھی اور اپنے دوپٹوں سے کربلا کی مٹی کو صاف کر رہی تھی۔ وہ یار جیسے اتنی سی بات میرے امام نے سنی تھی، میرے امام کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ علی اکبر فرماتے ہیں بابا ذرا بتا تو سکی میں نے کون سی بات کر دی جو آپ کی آنکھیں برسنے لگ گئی؟ حسین فرماتے ہیں بیٹے تجھے پتا ہے آنے والی وہ خاتون کون تھی جو سسکیاں لے کے رو رہی تھی اور اپنے دوپٹوں سے میدان کربلا کو صاف کر رہی تھی؟ علی اکبر فرماتے بابا ذرا بتا تو سکی وہ خاتون کون تھی جو میدان کربلا میں اپنے دوپٹوں سے میدان کربلا کو صاف کر رہی تھی اور سسکیاں لے کے رو رہی تھی؟ حسین فرماتے ہیں بیٹے آنے والی وہ خاتون کوئی اور نہیں تھی، وہ دیہات کے آنے والی خاتون نہیں تھی، قرب و جوار کی وہ خاتون نہیں تھی، بلکہ میری ماں سیدہ فاطمہ تھی جو مدینے سے کربلا میں آئی ہے اور یہ سوچ کے صاف کر رہی ہے کہ اسی میدان پہ میرا حسین ملے گا، کہیں جسم کے اندر کنکریاں نہ چپ جائے۔ اور یا ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، وہ ہر چیز برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنی اولاد کی مصیبت کو ماں کبھی برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے اپنے ماں کا دل دکھایا نہ کرو، اپنے ماں کو ناراض نہ کیا کرو، اپنے ماں کو ستایا نہ کرو، بلکہ اپنے ماں کو سینے سے لگا کر اپنے ماں کو راضی کر لو۔ او خدا کی قسم تمہارے گھر میں بیٹھے بیٹھے تمہارے ماں باپ راضی ہو جائیں گے، ادھر ماں باپ راضی ہوں گے، ادھر مدینے والے مصطفیٰ راضی ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام کربلا کانفرنس، نعرہ
حضرت علامہ مولانا شمس الدین سبحانی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ اور بولنے کا ختم کر دیں. جب صبح کا سویرا ہوا عمر بن سعد نے پھر اعلان کیا حسین ہے کوئی جو مقابلے میں آ جائے. میرے امام نے جانے کی تیاریاں شروع کر دی. میرے امام نے جب عمر بن سعد نے کہا حسین ہے کوئی جو مقابلے کے لیے میدان کربلا میں آ جائے, میرے امام نے جانے کی تیاریاں شروع کر دی. ایک 75 سال کا بوڑھا جسے دنیا حبیب ابن مظاہر کے نام سے جانتی پہچانتی ہے, لاٹھی ٹیک کر آ گیا. میرے آقا میرے رہتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے, پہلے میں جاؤں گا تب آپ جائیں گے. حسین نے فرمایا نہیں حبیب پہلے میں جاؤں گا, یزید میرے خون کے پیاسے ہیں. لیکن حبیب نے کہا نہیں آقا میرے رہتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے ہیں. حبیب ابن مظاہر یہ صحابی بھی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیٹھے تھے اور نبی کے گود میں حسین تھے. توجہ سننا, نبی کی گود میں حسین تھے. صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی. ایک صحابی اٹھے اور کہا یا رسول اللہ یہ جو بچہ ہے, حبیب ابن مظاہر کی طرف اشارہ کیا, یا رسول اللہ یہ بچہ ہے ان کی ایک شکایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کون سی شکایت؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کا حسین مدینے کی گلی میں چلتا ہے تو ان کے قدم کے خاک اٹھا کر اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے, کبھی کبھار حبیب چوم بھی لیا کرتا ہے. جیسے اتنی سی بات میرے نبی نے سنی, فوراً حسین کو کروٹ میں کھڑا کیا. اٹھ کر میرے نبی کھڑے ہو گئے اور حبیب کو سینے سے لگایا. بیٹے کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ جی. جب میرے نبی نے فرمایا حبیب کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ بولا ہاں کہا. بولا ایسا کیوں کرتے ہو؟ بولا کہا سارے مدینے والے حسین سے پیار کرتے ہیں لیکن حبیب پیار نہیں بلکہ حسین سے عشق کیا کرتا ہے. تو اسی وقت اللہ کے رسول نے ایک ہاتھ میں حسین کا ہاتھ لیا, دوسرے ہاتھ میں حبیب کا ہاتھ لیا, دونوں کے ہاتھ یوں ملایا اور کہا اے اللہ میں نے ان دونوں کو ملا دیا ہے, آخری دم تک ان دونوں کو جدا مت ہونے دینا. پھر جب میرے امام جب مدینہ سے کربلا جانے لگے تھے تو حبیب ابن مظاہر کے نام پر ایک خط لکھا تھا, میرے زندگی کے ساتھی میرے یار میں مدینے سے مکہ جا رہا ہوں, اگر تیرا دل چاہے من چاہے تو بھی چلے آنا. مورخین لکھتے ہیں کہ ابھی مکہ حسین نہیں پہنچے تھے, حبیب پہلے پہنچ گیا تھا. تو حبیب ابن مظاہر لاٹھی ٹیک کر آ گئے. آقا پہلے آپ میدان کربلا میں نہیں جائیں گے, پہلے میں جاؤں گا. پھر میرے امام نے تیاری کرائی, میدان کربلا میں حبیب ابن مظاہر گئے اور 21 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا 75 سال کی عمر میں. اور صاحب کربلا میں کیا نہ ہوا. مسلم بن سجا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تھے. جب میدان کربلا میں جانے لگے اپنی ماں سے اجازت لیا, ماں میں حسین کے قدموں میں قربان ہونا چاہتا ہوں. ماں کہتی ہے بیٹے میں نے تجھ کو اس لیے دودھ پلا کر پالا, مرنا ہے تو حسین کے لیے, جینا ہے تو حسین کے لیے. جب میدان کربلا میں مسلم بن سجا جانے لگے, بیوی آ گئی, سرتاج کہاں جا رہے ہو؟ بولا حسین کے قدموں میں قربان. بولا ذرا ٹھہریے, جا تو رہے ہو لیکن پہلے مجھ سے ایک وعدہ کر. کہا کون سا وعدہ؟ بولا یہاں وعدہ نہیں کراؤں گی, حسین کے پاس چل. حسین کے پاس لے کر ان کی بیوی اپنے شوہر کو لے کر آئی. کہا آقا میرا شوہر آپ کے قدموں میں قربان ہونا چاہتا ہے, پہلے مجھ سے ایک وعدہ کرے. کہا کون سا وعدہ؟ کہ میرے بغیر جنت میں میرا شوہر داخل نہیں ہوگا. حسین نے فرمایا جا تجھے جنت کی گارنٹی حسین دے رہا ہے. اب فوراً مسلم بن اسجا میدان کربلا میں لیے گئے ہیں. حسین نے اجازت دی ہے, مسلم بن اسجا میدان کربلا میں گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب یزیدیوں نے مسلم بن اسجا کے سر کو تن سے جدا کیا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, بیوی دوڑ کر جاتی ہے اور
सिस्कियां लेकर मैदान करबला में बीवी गई है और अपने शोहर के सर को उठाती है और अपने दुपट्टों से खून को साफ करना शुरू की है और अपने गोद में अपने शोहर के सर को बीवी रखती है और कहते जाती है, हे मेरे सरताज मुझे मत भूल जाना, जब जन्नत में जाना तो बीवी को लेकर साथ में जाना, मुझे मत भूल जाना। ये बीवी सिस्कियां लेकर अपने शोहर के सर को खून को अपने दुपट्टों से साफ करते जा रही थी और ये कहते जा रही थी, सरताज मुझे मत भूल जाना, जब जन्नत में जाओगे ना मुझे भी साथ में लेकर चले आना, हम चले जाना। उसी दौरान में एक छोटा सा बच्चा है जो मैदान करबला के तरफ जा रहा है, हाथ में टूटा हुआ खंजर है, एक छोटा सा खंजर है। मेरे इमाम की नजर पड़ती है, एक छोटा सा बच्चा मैदान करबला में जा रहा है, मेरे इमाम दौड़ कर जाते हैं, उस बच्चे को सीधे गोद में